बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो सहाफ़त का मकबूजा कश्मीर में गला घोंट दिया गया है। वहाँ पे एक कश्मीर टाइम्स के नाम से अखबार, उसके अंदर उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि ये इंटरनेट की बंदिश जो है ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है, दुनिया में कहीं नहीं होती, अब तो बेसिक राइट्स में इसका शुमार होता है। उन्होंने कहा अच्छा, अदालतों ने कहा ठीक है। तो उन्होंने जनाब वहाँ की फोर्सेस ने, अदालतों ने मिलकर वो अखबार ही बंद कर दिया। उसके पहले तो इश्तिहार बंद कर दिया, बाद में अखबार बंद कर दिया। शुजात बुखारी 2018 में जिस बहीमाना तरीके से उनको कत्ल किया गया, और वो एक मैसेज था उन तमाम सहाफ़ियों के लिए जो आज़ादी इजहार राय के हवाले से बात करते थे। आज जो प्रेस वहाँ पे आप जो प्रेस डिपार्टमेंट है, ख़ास तौर पे जो श्रीनगर के अंदर है, उसकी ये सूरत हाल है कि जनाब उसके ऊपर ताला पड़ चुका हुआ है, कोई सहाफ़ी वहाँ जा नहीं सकता। सहाफ़ियों ने अपने तमाम काम छोड़कर, जो सहाफ़ती काम छोड़कर, अब वो मिस्त्रियों की तरह काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। किसी ने दुकान डाल ली हुई है, क्यों? क्योंकि उन्हें सहाफ़त नहीं करने दी जा रही। इस पर हम बात करेंगे जनाब। 26 मई 2014 से पाकिस्तान ये कहता आ रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर जो अब बची कुची जमहूरियत रह गई है, अब उसका ख़ात्मा होने को है। ये 2014 से क्यों पाकिस्तान कहता था? पाकिस्तान इसलिए कहता था क्योंकि पाकिस्तान को ये पता था कि आरएसएस का जो मैनिफेस्टो है, आरएसएस का जो बेसिकली जो बुक बाय लॉज हैं, वो उस पर अमल दरामद होने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बना दिया गया था। और नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद फिर हमने बताया पूरी दुनिया को और ख़ुद हिंदुस्तान को भी कि एक एक करके इदारा आपका जो है अब सेफ्रोनाइज्ड होता जाएगा, क्योंकि अब उसके अंदर वो सेफ्रोनाइज्ड उस जहनीत के लोग अब उसके अंदर डाले जाएंगे। ये पाकिस्तान की बात उस वक़्त की जो अपोजिशन थी, यानी कांग्रेस और दुनिया भी, शायद वो इतनी दिलचस्पी के साथ उन्होंने नहीं सुनी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि ज़ाहिर से वो कहते थे कि शायद रिवायती दुश्मनी है, इसलिए पाकिस्तान ये बात कर रहा है। तो जनाब आज हम 2023 में बैठे हुए हैं। 2023 में ये बात आज हम नहीं कह रहे, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन कांग्रेस कह रही है। और मज़े की बात आपको ये बताए कि कांग्रेस को अब अपोजिशन करने का इख्तियार हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। कांग्रेस को अपोजिशन अब अगर करनी है तो वो दुनिया की दूसरी पार्लिमान के अंदर जाकर वो अपनी आहो बुका कर रही है। ये है सूरत हाल, ये है वो सेफ्रोनाइजेशन जिसके हवाले से पाकिस्तान बात करता रहा है। जमहूरियत नाम की चीज़ इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं है। हमें अब खदशा ये है कि जब ये जमहूरियत हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, इस पर हम ज़रा बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ, बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया है। स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं जनाब मोहम्मद रफ़ीक डार साहब, आप JKLF के सीनियर रहनुमा भी हैं और तर्जुमान हैं यासीन मलिक साहब के। रफ़ीक डार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, नामवर तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एम्बेसडर नजमुस साकिब साहब। अशरों पर मुहित आपका तजुर्बा है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया एक्सीलेंसी, आपने हमें ऑल द वे फ्राम साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया है जनाब। सबसे पहले इससे पहले कि मैं अपने सवालात का आगाज़ करूँ तो एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट आपसे शेयर करते हैं। यहाँ पे कुछ स्टोरीज ऐसी भी है जो मुझे लगता है आज के टाइम में कोई भी यहाँ पे न्यूज़पेपर जो है वो कैरी नहीं करे। यू विल नॉट बिलीव, मैं कई बार 2-3 ओकेजन ऐसे हुए थे, मैं रात को 1 बजे उठता था, बेड से निकलता था, अपने बच्चों को देखता था, ये ख्याल रहता था शायद कल ये आर्फन्स होंगे, यतीम हो जाएंगे, मुझे मारा जाएगा। भारतीय गैर कानूनी ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद से दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील हो चुका है। फस्ताई हिंदुत्वा सरकार की हमेशा तरजीह रही है कि मकबूजा वादी में भारतीय मजालम के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को खामोश करा दिया जाए। इसी वजह से मकबूजा वादी के हक गोज सहाफियों पर भारतीय फौज ने हमेशा जमीन तंग किए रखी। मकबूजा वादी में प्रेस क्लब की बंदिश के बाद से तो लातादाद सहाफी सहाफत छोड़कर मजदूरी करने पर मजबूर हो चुके हैं। भारतीय मजालम के खिलाफ रिपोर्टिंग करने वाले शुजात बुखारी को 14 जून 2018 को श्रीनगर
में उनके दफ्तर के बाहर फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। पुलित्जर अवार्ड याफ्ता कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट सना मट्टो ने भारतीय सफाकियत को रिपोर्ट किया तो उन पर मोदी सरकार ने मुतअद्दिद पाबंदियां आयद कर दी। फोटो जर्नलिस्ट मुसर्रत ज़ाहिरा पर महज इस वजह से मुकदमात कायम किए गए कि उनकी एक तस्वीर में एक कश्मीरी बुरहान वानी शहीद का पोस्टर थामे खड़ा था। कश्मीरी सहाफी आसिफ सुल्तान भारतीय काबिज फौज के मजालम के खिलाफ आवाज उठाने पर अगस्त 2018 से जेल में कैद हैं। उन्हें भारतीय कैद में 1500 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। जब उनके पास कोई एविडेंस नहीं था तो उन्होंने हमारे घर पे ऐसे रेड क्यों किया, वो भी इतनी रात को 60 आर्मी आए यहाँ पर, जब उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं था तो हाउ कैन दे रेड आवर हाउस लाइक दिस। इसी तरह भारतीय इस्तबदादियत के खिलाफ आवाज उठाने पर सफूरा जरगर, डार यासीन, मुश्ताक अहमद, अनीस जरगर जैसे जाने कितने सहाफी मुकदमात, पाबंदियों और कातलाना हमलों का सामना कर रहे हैं। सवाल ये है कि आज़ादी इजहार राय के आलमी चैंपियंस आखिर कहाँ हैं? आखिर जुल्म की ये तारीख रात कब खत्म होगी? ये चुपता हुआ सवाल जनाब। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे होगा जनाब। वो कहते हैं नया कश्मीर हमने बना दिया, ये नया कश्मीर? थैंक यू वेरी मच यासिर साहब। आपने अपने इंट्रो में भी और अभी ये जो रिपोर्ट चलाई है, एक सूरत हाल का सामना है कश्मीरियों को। जहाँ तक डेमोक्रेसी का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ एज़ कश्मीरी वी हैव बीन सेइंग दिस कि हिंदुस्तान के अंदर बेशक जमहूरियत हो सकती है, लेकिन रियासत के हदूद जहाँ से शुरू होते हैं राइट फ्राम 1947 वहाँ जंगल का कानून है। जहाँ तक प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस का ताल्लुक है, इसके लिए हमारे सामने बड़े इंटरनेशनल जो वेल रिप्यूटेड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं। बहुत सारे ममालिक एनुअल रिपोर्ट्स सामने लाते हैं। मैं हवा में बात नहीं करूँगा, बज़ात खुद हिंदुस्तान के अंदर ऐसे सीनियर एलिमेंट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने बड़े रिपोर्ट्स सामने लाए हैं। आपने अभी बात की बसीन जी, उनकी बात अनुराधा बसीन की, जो कि डॉक्टर थी वेद बसीन साहब की। अब एक ऑर्गन है, एक ऐसा ऑर्गन है जो स्टेट का पहला इंग्लिश अखबार, जिनका जो हेड ऑफिस जम्मू में है और श्रीनगर में उनका दूसरा ऑफिस है, ब्यूरो ऑफिस। अब ये सिर्फ कश्मीर टाइम्स की बात नहीं है, वहाँ पे मैं गिन के आपको दे सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे अखबारात डेली रोज़नामा जिन्होंने आप पब्लिकेशन भी बंद कर दिए। बहुत सारे ऐसे वीकली जो हफ्त रोज़ा अखबारात है, उन्होंने अपनी पब्लिकेशंस बंद कर दी है। बात क्या है कि आपने हमारी बात करनी है, जो हम आपको पॉलिसी देंगे आपने अकॉर्डिंगली बात करनी है। हद ये है कि आपको एक डिसेंट है, एक तहरीक है, इस तहरीक के अंदर लाखों की तादाद में शुहदा मौजूद हैं, जिसके कायदीन आज भी पाबंद सलासल है, जो एक इंटरनेशनल न्यूज़ है। उस तहरीक की कोई आपने ख़बर अखबार में नहीं देनी है, और अगर आपने अखबार में कोई खबर दी है तो आपका अखबार बंद हो जाएगा। और हद ये है कि अब हिंदुस्तान का इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो जितने भी वहाँ पे अखबारात इस वक्त चल रहे हैं, यू कैन विटनेस, बहुत सारे ऐसे इतलात हैं कि वहाँ पे बैठे हुए हैं उस ऑफिस के अंदर, एक कुर्सी उनके लिए, जो मॉनिटर करते हैं जी कौन सी न्यूज़ हमें आगे करनी है और कौन सी नहीं करनी। इस हद तक पाबंदी है। तो मैं ये समझता हूँ कि टोटल कारपेट बैन है। वहाँ जो हुकूमत चाहती है उसी किस्म की न्यूज़ बाहर आती है। डिस्करेजमेंट और थ्रेट इस हद तक है, जो ऐसे राइटर्स जो तरह तरह के और बेशुमार ऐसे अच्छे आर्टिकल्स लिखा करते थे हिस्ट्री पे, और ख़यालात दिया करते थे, आइडियाज़ दिया करते थे, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और कश्मीरियों के लिए भी बज़ात खुद मुवाफिक आर्टिकल्स हुआ करते थे, उनको भी अब कोई वहाँ पे मौका नहीं दिया जा रहा है कि वो लिखने के लिए दोबारा अपना कलम उठाएं। इसलिए उन्होंने फिल वक्त अपनी जो माहिराना जो उनकी जो सलाहियतें थी उनको फ़िलहाल पेन डाउन किया है और दीगर प्रोफेशंस में वो चले गए। डॉक्टर अली साहब, आपसे सर मेरा सवाल होगा, अखबारात क्यों बंद हो रहे हैं जी मकबूजा कश्मीर के अंदर? ये तो नया कश्मीर का दावा कर रहे थे।
بہت شکریہ. آپ نے ابتدائی کلمات میں جو بات کیا، میں تینوں اس کے اسپیکٹس کو مربوط کر کے بات کروں گا. دیکھیں، جو ہندو ذہنیت کی حقیقت ہے وہ بتدریج سامنے آ رہی تھی اور آ رہی ہے، دنیا کے بھی، ہمارے بھی اور کشمیریوں کے بھی. اور جو جمہوریت کے ڈھونگ میں انہوں نے اپنی عالمی استعمار اور جو اپنے مفادات ہیں ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. کل ایک ہلکا سا میں حوالہ دیتا چلوں، میں سن رہا تھا امریکہ کا صف اول کا تھنک ٹینک ہے بروکنگز، وہاں پہ ایک سابق امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اسٹیفن ہیڈلی، ان کا خطاب تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے امریکہ اور بھارت کے درمیان جو تصویراتی ریلیشن شپ ہے اس کی بنیاد جمہوریت ہے. تو میں وہاں پہ آ رہا ہوں کہ یہ کتنا چابک دستی سے بھارت نے جمہوریت کا نیریٹو یوز کیا دنیا میں اپنے آپ کو، اپنی جو انتہا پسندانہ سوچ ہے اور تنگ نظری ہے اس کو چھپانے کے لیے. اچھا اب ذرا انٹرنیشنل میڈیا اس کو ایکسپوز کر رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب اب ذرا آ جائیں میڈیا، کیونکہ پہلے میڈیا ڈسکس کر لیتے ہیں پھر ہم جمہوریت پہ. جی میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تینوں چیزیں ایک ہی چیز کی کڑی ہے. یہ میڈیا جو ایکسپوز کر رہا ہے بھارت کی اور ہندو کی جو انتہا پسندانہ سوچ ہے جس کو اس نے جمہوریت کے گاب میں چھپایا ہوا تھا، تو اب وہ حقیقت سامنے آ رہی ہے دنیا کے. اور عالمی میڈیا انکلوڈنگ مغربی میڈیا، چاہے وہ BBC ہو، نیو یارک ٹائمز ہو، اور بھی جو بڑے چینلز ہیں، وہ اس کو سامنے لا رہے ہیں. البتہ جو صورتحال کا ڈار صاحب نے احاطہ کیا مقبوضہ کشمیر کے اندر، وہ سب سے بڑا ایویڈنس ہے جو کہ نہ صرف کشمیری بھائی ہمارے فیس کر رہے ہیں، جو بھارت کی اصلیت ہے، بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پروفیشنل رسپانسبلٹیز پوری کریں، جو کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں وہ کرتے ہیں، جس طرح پاکستان میں کرتے ہیں. پاکستان میں تو آپ دیکھیں ہمارے تو آرمی چیف اور سینئر ملٹری عہدیداران کے اوپر کھل کے تنقید ہوتی ہے، وہاں پہ تو BBC اور ان کے دفتروں پہ بھی چھاپے پڑ جاتے ہیں اگر وہ حکومت کے خلاف کوئی بات کریں. تو یہ تو دو تصویر کے رخ ہیں جس میں جو حقیقی جمہوریت ہے وہ آپ کو یہاں نظر آتی ہے، حالانکہ دنیا آپ کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے کہ آپ کے یہاں جمہوریت نہیں ہے. جبکہ بھارت کے اندر جو رویہ ہے، جو انتہا پسندانہ ہے، اسی کی یہ شکل ہے کہ میڈیا کے اوپر قدغنیں نہ صرف کشمیری جرنلسٹ کے اوپر ہیں بلکہ عالمی میڈیا بھی اس کو فیس کر رہا ہے، اس کا سامنا کر رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ عالمی میڈیا بھی جو ان کا ایکسپیرینس ہے بھارتی اسٹیٹ کرافٹ کا، اس کو وہ دنیا کے سامنے لائے تاکہ اس کی کریڈیبلٹی بھی دنیا میں برقرار رہے اور جو حقیقت ہے بھارت کے اندر وہ دنیا کے سامنے آئے. ٹھیک ہے ایکسیلنسی، فرمائیے گا کہ اب زمانہ وہ آ گیا ہے کہ کشمیری جو صحافی ہیں وہ کشمیر سے کسی بھی طور پہ راستہ نکلتا ہے تو وہ نکل کر دنیا کے کونوں میں جا کر پھر وہ کشمیر پر بات کرتے ہیں. تو یہ جو نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی جانب سے کہ ہم نے تو اس کشمیر میں ہر چیز آزاد کر دی ہے، آئے دن وہ ٹیلیتھونز اور میراتھونز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. کتنا بڑا دھوکہ ہے وہ یہ جو دنیا کو دے رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں صحافت آزاد ہے، جو کسی کا دل چاہتا ہے وہ بات کرتا ہے. دیکھیں یاسر، یہ کہنا کہ دنیا کو بے وقوف بنا رہا ہے ہندوستان، میرا خیال ہے تھوڑی سی ذرا آپ مدد کر رہے ہیں ہندوستان کی کہ وہ کوئی بہت زیادہ کوئی چیمپئن قسم کا ملک ہے. دنیا کو دیکھیں، کچھ لوگوں کو زیادہ دیر کے لیے آپ بے وقوف بنا سکتے ہیں، وہ لنکن کی پرانی بات ہے. آپ ساری دنیا کو سارے وقت کے لیے بے وقوف نہیں بنا سکتے. سوال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے اخبارات کو یا چھوٹے چھوٹے جریدوں کو اگر بند کر دیا تو کیا فرق پڑا؟ یہ تو اس کی انٹرنل پالیسی ہے. 5 اگست 2019 کے بعد انہوں نے کہا جی یہ کشمیر پورے کا پورا جو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے وہ ہماری ہے، ہم جو مرضی کرنا چاہیں. میرے نزدیک یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ ساری قدغنیں جو کہ لگائی گئی ہیں، جو کہ لگی ہوئی ہیں، اور اس کے باوجود ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ چاہے وہ واشنگٹن پوسٹ ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، BBC ہے، CNN ہے، اور اس طرح کے جو جید قسم کے ادارے ہیں، TV چینلز ہیں، اس میں کیوں یعنی ٹھیک طرح سے رپورٹنگ ہو رہی ہے. اس کو بند نہیں کر سکتا ہندوستان. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آواز کو بند کرا سکتے ہیں انٹرنلی،
آپ نے وہ چھوٹے چھوٹے بیچارے وہ جو رپورٹرز ہیں جو چھوٹی چھوٹی انہوں نے اپنی اخباریں 2-2 صفحے کے اخبار انہوں نے نکالنے ان کو تو بند کرا دیا آپ نے. اب یہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل خبر بنے گی جس کا کہ ہندوستان کو پتہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹے جرنلسٹ کو جو بالکل چھوٹے لیول پہ کام کر رہا ہے اس کی زبان بندی کرتے ہیں تو یہ ایک بڑے لیول کی خبر بنتی ہے اور پھر یہ انٹرنیشنلی آپ کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کیا جاتا ہے. ایک دو باتیں جو بڑی ضروری ہیں اس وقت یاسر کرنے کی. دیکھیے پچھلے 3-4 دنوں میں ایک یو ایس بیسڈ انٹرنیشنل یہ جو ہے رپورٹ آئی ہے جس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر جو ہے جو مسئلہ کشمیر ہے یا ویلی آف کشمیر کا انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ دو نیوکلیئر سٹیٹس کے درمیان یعنی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے. اس کے 2-3 پہلو فٹافٹ بتاؤں گا تاکہ آپ کے ناظرین کو پتہ لگے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو ہے وہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری وہ جو انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے وہ ہندوستان کی یونین بن چکا ہے اور مسئلہ ختم ہو چکا ہے. ایسا نہیں ہے. اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹینشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے علاقے میں یعنی جنوبی ایشیا میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اور اس میں یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے کشمیر جس پہ کہ جنگیں بھی ہوئی ہیں جس پہ بات چیت ہو رہی ہے. اب اس کے 2 پہلو بڑے امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ابھی بھی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹ ہے اور یہ بہت زیادہ بڑی ڈیولپمنٹ اس لحاظ سے بنتی ہے کہ جب 5 اگست 2019 کا واقعہ پیش آتا ہے اور وہ 370 اور 35 وغیرہ وغیرہ جو ہوتا ہے اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے کوئی اتنا زیادہ کہا نہیں جاتا. اب 3-4 دن پہلے کی اس انٹیلیجنس بیسڈ رپورٹ میں اگر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دس از ویری امپورٹنٹ ایکسیلنسی بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کوئکلی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے جس کے اندر ہم نے نام نہاد جمہوریت کے خاتمے کے حوالے سے بات کی ہے. جناب اس پہ کچھ تھاٹس اویلیبل ہیں جو کہ ہماری یقیناً نہیں ہیں انہی کی ہیں آپ کو سناتے ہیں. انسٹیٹیوشنل فریم ورک which is required for a democracy, parliament, a free press, the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained. So we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. And you've also heard of the attack on minorities, the attack on the press, so you get a sense of what is going on. What we found as the opposition was that it's very difficult to communicate with people when you have this type of an assault on the media, on the democratic architecture. آپ BBC کا پروگرام بین کر سکتے 2002 کا اور جب لوگوں کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے بین نہیں کریں گے. پردھان منتری آپ کے خلاف اگر کوئی 2002 میں جب مکھیہ منتری تھے دکھایا گیا تو آپ بین کر دیے. جب جنید اور ناصر کو مارنے والے اپنا یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں تو آپ نہیں روکیں گے پردھان منتری ان کو. کیا میری زندگی میری عزت آپ کی عزت سے کم ہے کیا؟ قانون کو جب آپ وہ انگریزوں کے قانون کو استعمال کر کے یوٹیوب کو پروگرام کو بین کر سکتے ہیں اور یوٹیوب کو بول کے نکال سکتے ہیں تو نکالی نا ان لوگوں کو بھی بند کری نا یوٹیوب کو. کیا کر رہی ہے بھارت سرکار؟ India is an interesting case. It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in this meteoric rise. یہ فرمائیے گا اپوزیشن کا انڈیا کی ریاست پر کیا بھروسہ ختم ہو گیا ہے کہ وہ دنیا کی پارلیمان میں جا کر اپنا رونا رو رہے ہیں؟ جس طرح آپ نے بھی رپورٹ میں بڑا اچھا حوالہ دیا کئی لوگ مقررین نے. دیکھیے امپیریکل ایویڈنس کیا ہے کہ جمہوریت کی کیفیت کیا ہے بھی جمہوریت بھارت میں کہ نہیں. ہم نے جس طرح ڈسکس کیا فریڈم آف دی پریس, اظہار کی آزادی. دوسری بات کہ کیا سیاست میں آپ تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں جو لافل ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو جو فاؤنڈر پارٹی ہے
ہندوستان کی کانگریس جی کانگریس خود اس کو کس طرز عمل کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کئی اپوزیشن لیڈروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر تیسرا ایسپیکٹ دیکھیں کہ مائنورٹیز، اور مائنورٹیز صرف کشمیریز یا مسلمانوں کی بات نہیں ہے، سکھوں کا ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، اور جو لوور کاسٹ ہندوز ہیں ان کے ساتھ کیا طرز عمل ہے. کرسچنس کو آپ دیکھ لیجئے. تو ناگا نائلینڈ کی صورتحال بھی کشیدہ ہوتی جا رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ مجموعی طور پہ جو ہم نے پہلی بات کی تھی اس کے ثبوت میں ہمارے پاس 4-5 چیزیں سامنے آتی ہیں کہ بھارت جو موجودہ اس کا سیاسی نظام ہے، دراصل جو انگریزی میں کہتے ہیں نا the gloves are coming off، یعنی کہ اس کا جو لبادہ ہے جمہوریت کے پیچھے وہ سامنے آ رہا ہے، اور دنیا کے بھی سامنے آ رہا ہے، اپنی عوام کے سامنے بھی آ رہا ہے، خطے کے ممالک کے سامنے بھی آ رہا ہے. اور میں اس کو خوشائند عمل سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اب امریکہ جیسے ممالک کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ، لیٹ می انفارم یور آڈینس، یہ بڑھ رہی ہے. یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ بھارت کی جو سیکیورٹی کمٹمنٹ ٹورڈز امریکن انٹرسٹ ہے انڈو پیسفک ریجن میں، اس کو واشنگٹن کو اوور ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ بھارت اصل میں اپنے نظریات اور اپنے مفادات کے لیے باقی ممالک پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے. ایکسلنسی نجم ثاقب صاحب یہ فرمائیے گا، آر ایس ایس کا یہ کہنا ہے کہ راہل گاندھی نے دنیا کی پارلیمان میں جا کر ہندوستانی پارلیمان کی توہین کی ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ کیا انڈین فسطائیت کو دنیا کے سامنے اویزاں کرنا انڈین پارلیمان کی توہین ہوتی ہے؟ جی دیکھیں یاسر، اصولی طور پہ تو یہ ہندوستان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے. ان کی اپنی اپوزیشن ہے، ان کی اپنی حکومت ہے. اپوزیشن جو ہے وہ سچ بول رہی ہے. گاندھی صاحب نے ایک فائنلی سچ بول دیا ہے. وہ سچ بہت کڑوا ہے، وہ سچ اچھا نہیں لگ رہا حکومت کو، بی جے پی کو، نریندر مودی صاحب کو. اور نریندر مودی صاحب ویسے بھی کچھ آس پاس کے سچ دیکھ کے کچھ جو اس وقت تل ملائے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. میں صرف بنیادی طور پہ یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ جمہوریت کے الاپ راگ جو ہے وہ الاپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہندوستان بہت بڑی، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، تو خدا کے لیے کوئی 2-3 جو بیسک بنیادی چیزیں جمہوریت کی ہیں ان کو تو اپنا لیجئے. اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی اپوزیشن تو دور کی بات ہے، اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، کوئی بھی کچھ کہے حدود میں رہ کے. اور اگر کوئی اپوزیشن جو کہ آفیشیل اپوزیشن ہے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں، تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اب اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو دو میں سے ایک چیز ہے، یا تو آپ کا جھوٹ پکڑا گیا ہے اور آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، دوسری بات یہ ہے کہ جس جمہوریت کے آپ راگ الاپتے ہیں وہ ہے ہی نہیں. دونوں صورتوں میں کسی بھی صورت میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو نیو دلی میں جو ہندوستان میں حکومت قائم ہے بی جے پی کی، اور یہ جو آر ایس ایس اور یہ جو ہندوتوا اور یہ سارا، اس کا یقین کر لیجئے گا کہ سب سے بڑا نقصان ہندوستانیوں کو themselves ہو رہا ہے. اندازہ لگائیے کہ اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ہندوستان میں صرف ہندو رہے گا، نہ عیسائی ہوگا، نہ اس میں دلت ہوں گے، نہ اس میں وہ جو نیچے کاسٹ کے ان کے لوگ ہیں وہ ہوں گے، نہ ہی سکھ ہوں گے، صرف اور صرف یعنی سنجیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، صرف ہندو ہوں گے. اس سے ایک اپروچ کو کرنے کے لیے انہوں نے ہندوستان میں رہنے والے ہندوؤں کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اب بات نہیں کر سکتے کہ بابا آپ میجورٹی میں ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ ہندوستان میں ہیں، آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے. تو دنیا بھر میں ایک بدنامی کا سبب بن چکے ہیں یہ ہمارے نریندر مودی صاحب، اور ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کی وجہ سے، ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کی اکانومی بڑی اچھی چل رہی ہے، لیکن فل سٹاپ، اکانومی کے علاوہ ان کی ہر چیز جمہوریت سمیت تنزلی کا شکار ہے، ڈی جنریٹ ہو رہی ہے اور نیچے کی طرف زوال پذیر ہے. اور اس کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس نئی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا کام ہوگا جو نیو دلی میں آئے گی نریندر مودی صاحب کے جانے کے بعد. کانگریس آتی ہے، کوئی اور آتی ہے، کوئی کولیشن آتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے ڈیمیج لمٹ کرنا. ٹھیک ہے ایکسلنسی، آپ نے کہا کیونکہ یہ انٹرنل معاملہ ہے تو معذرت کے ساتھ میں اس میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ انڈیا کا انٹرنل معاملہ ہے، جو فسطائیت انڈیا کے اندر پروان چڑھ رہی ہے،
جو اداروں کے اندر فسطائیت آ گئی ہے اس کی ہیٹ تو پڑوسی ممالک میں بھی آ رہی ہے نا. تو اگر وہ سوچ بنیادی طور پہ ان کے اداروں کے اندر پروان چڑھائی گئی ہے کہ چڑھ دوڑو, مار دو, قبضہ کر لو, تو الٹیمیٹلی اس کا پہ ایفیکٹ نیبر پہ تو پڑتا ہے نا. تو اس لیے ہم بات کر رہے ہیں. نہیں, آپ نے بالکل, یاسر ایک منٹ مجھے دیجیے گا. میرے اس طنز کو آپ نے شاید محسوس نہیں کیا, میں اس کو دوبارہ بتانا نہیں چاہتا, لیکن یہ ہے کہ the mere fact that we are, all of us, we are talking about جمہوریت and all that in India, ہمیں اس کا کوگنیزن ہمیں پتہ ہے, اس کے اثرات, اس کی ہیٹ, اس کی حرارت ہم تک پہنچ رہی ہے, اور جس جس جگہ پہ پاکستان پہ حرارت پہنچے گی اس جگہ پہ ہندوستان کو ٹھیک طریقے سے جواب دیا جائے گا, اور چاہے وہ ابھی نندن ہوگا, چاہے وہ کوئی اور اس طرح کی چیز ہوگی, چاہے کلبھوشن یادو ہوگا, پاکستان جواب دے گا. جی ڈاکٹر یہ فرمائیے گا, ایک کشمیری کے طور پہ ہندوستان کبھی ڈیموکریٹک ملک رہا ہے؟ آج تو یہ RSS کا رونا کانگریس رو رہی ہے, لیکن بطور کشمیری آرٹیکل 370 کا جو کیس ہے آج تک کیوں نہیں سنایا جا سکا؟ اس کے علاوہ جو ان کی افواج نے کشمیریوں کے ساتھ کیا, کیا کوئی جمہوری ملک کسی دوسرے علاقے میں اس طرح کرتا ہے؟ جو ان کا گودی میڈیا کشمیریوں کے ساتھ اس تحریک کے ساتھ کر رہا ہے, کیا دنیا کا کوئی میڈیا کرتا ہے؟ آپ بتائیں بطور کشمیری, آپ نے ہندوستان کو کبھی جمہوری پایا ہے؟ دیکھیں جی, میں یہ تو 2019 کی آپ بات کر رہے ہیں, جس وقت آرٹیکل 370 انہوں نے ایبروگیٹ کیا اور 35A انہوں نے ایبروگیٹ کیا. ایز اے کشمیری میں نے جس طرح پہلے اپنے بات کی کہ بے شک ہندوستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہو سکتی ہے, لیکن ہم کشمیریوں نے کبھی اس کو ڈیموکریٹک دیکھا نہیں ہے. ہماری جو ریاست کے حدود ہے وہاں ملٹری راج ہے, وہاں ملٹری بوٹس کا راج ہے. اب اس کی میں مثال, آپ نے ابھی 370 کی بات کی, یہ وہی کشمیر ہے جہاں پہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ایک سمپل ایک پولیس والا 1953 the most popular leader of the state شیخ محمد عبداللہ کو اٹھا کے پہلگام سے اٹھا کے گرفتار کر لیتا ہے. تو دس از دا ڈیموکریسی. اور یہ بھی ڈیموکریسی ہے کہ اسی پرائم منسٹر کو پھر ڈیموٹ کر کے وزیر اعلیٰ بنا دیا. اس سے زیادہ اور کیا چہرہ دنیا دیکھ سکتی ہے فاشزم کا؟ جمہوریت ہندوستان کے اندر نام کی بھی نہیں, ختم ہو چکی ہے. اب جو رونا کانگریس نے رونا ہے وہ روتی رہے, جسے کہتے ہیں کہ اب تو چڑیاں چگ گئی کھیت. تو آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ایکسیلنسی امبیسڈر نجم الثاقب صاحب کا, بہت بہت شکریہ سر, آپ نے بہت زبردست ایڈ کیا. ڈاکٹر سید محمد علی صاحب کا اور محمد رفیق ڈاکٹر صاحب کا, تینوں مہمانوں نے بڑے زبردست طریقے سے آج کے دونوں موضوعات کو سمیٹا ہے. جناب پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا, یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.